بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیار ڈیجیٹل نیٹ ورک سے میں ہوں عاطف خالد ستی۔ ناظرین، آج کی نشست میں ہمارے ساتھ ملک پاکستان کی ایک ایسی باوقار سیاسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے سیاسی تربیت جمہوریت کی نرسری بلدیات سے حاصل کرتے ہوئے پھر یہ مین سٹریم تک پہنچے۔ ناظم بھی رہ چکے ہیں، ممبر ضلع کونسل بھی رہ چکے ہیں، پھر ممبر قومی اسمبلی کے طور پہ بھی انہوں نے بہت سارے الیکشن میں حصہ لیا، کامیابی حاصل کی، مختلف قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں اور مین سٹریم میں بھی ملک و قوم کی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ اور الیکشن 2024 میں اب پختونخوا ضلع ایبٹ آباد کے حلقہ NA-16 سے پاکستان مسلم لیگ نون کے نامزد کردہ امیدوار مسلم لیگ نون کے صوبائی جنرل سیکرٹری مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب آج کی نشست میں عذرائے کرم ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ ہم تازہ ترین صورتحال پہ ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کا سر بہت شکریہ، کیونکہ گناگو مصروفیات ہیں آپ کی الیکشن کمپین میں اور آپ نے ہمارے شو کے لیے ٹائم دیا، میں آپ کا ممنون ہوں سر۔ سر یہ فرمائیے گا کہ جیسا کہ میں نے عرض بھی کیا کہ آپ نے بلدیاتی سیاست بھی کی، پھر قومی اسمبلی کی الیکشن بھی آپ لڑتے رہے، بہت سارے الیکشنز میں آپ نے حصہ لیا، اور اب مارکا آ گیا ہے الیکشن 2024 کا۔ ماضی کے مارکوں میں اور موجودہ مارکے میں کیا فرق محسوس کر رہے ہیں، کیا تبدیلی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا، گو کہ یہ ابھی ہماری الیکشن کمپین ہے اور ملک سارے میں آپ کو جنرل الیکشن کا بھی ساری سیاسی جماعتیں اس میں انوالو ہیں، تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس وقت کمپین سے ٹائم نکالنا۔ اس وقت جو الیکشن کمپین کا جو ٹیمپو وہ ہونا چاہیے تھا وہ نظر نہیں آ رہا ملک میں۔ بیسیکلی کچھ غیر یقینی صورتحال ہے، کچھ سیاسی جماعتوں کے جو قائدین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ موسم ٹھیک نہیں، اور کچھ جو پہلے ایک ماحول بنایا گیا تھا اس سے یہ لگتا تھا کہ فیبری میں الیکشن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن سپریم کورٹ کی سخت انوالومنٹ آپ کہیں اب اس نے اس کو یقینی بنایا، اور جو ہماری حلقہ بندیوں میں بہت زیادہ کنٹروورسیز تھیں ان کو بالکل ایک میں کہتا ہوں کہ آئینی رائٹ جو تھا وہ لوگوں کا ڈیلیمیٹیشن پہ جو پروپوزلز تھیں الیکشن کمیشن کی اس پہ جو فیصلے کمیشن نے کیے وہ بڑے متنازع فیصلے تھے، اور سپریم کورٹ نے جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے یا جو بیسک کسی بھی عوامی نمائندے کا جو الیکشن لڑ رہا ہے، الیکشن میں حصہ لے رہا ہے، اس کا جو رائٹ ہے اس کو بالکل میں سمجھتا ہوں کو ایک طرح سے بلڈوز کر کے رکھ دیا۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ دیتے ایک اسپیسیفک ٹائم کہ 10 دن کے اندر اندر کمیشن اس کو نپٹائے، لیکن انہوں نے وہ حق سے محروم کر کے یہ کہا کہ جو حلقہ بندیوں پہ اعتراضات ہیں وہ اب 2024 کے الیکشنز کے بعد سنی جائیں گی۔ تو وہ اس وقت ایسا ماحول تھا، اور پھر ہمارے علاقے میں جو بالائی پاکستان کے علاقے نادرن ایریاز، اس میں سردی کی وجہ سے فیبری میں الیکشن بڑا مشکل ہوتا ہے، تو لگ یہ رہا تھا کہ اپریل مئی میں ہوں گے۔ بہرحال اب اس طرح کا ٹیمپو بھی الیکشن کا نظر نہیں آ رہا۔ تو آپ نے سر حلقہ بندیوں کے بارے میں بات کی، میں اسی پہ کاؤنٹر کوسچن کر لیتا ہوں کہ PMLN کے دو رہنما سردار مہتاب خان اور مرتضیٰ جاوید عباسی، آپ دونوں گزشتہ چند سالوں میں صرف ایک نقطے پہ اکٹھے ہوئے تھے کہ یہ حلقے چینج ہو جائیں، لیکن حلقے چینج نہیں ہو سکے، تو یہ کیا کہ پارٹی کے خلاف کوئی سازش ہوئی ہے؟ بنیادی طور پہ یہ جو ہماری حلقہ بندی ہے، یہ جو 2017 کا الیکشن ایکٹ ہے اس کی میں سمجھتا ہوں سریعاً خلاف ورزی ہے۔ 2018 میں جب یہ حلقے اس طرح بنائے گئے تھے تو کمیشن کے فیصلے کی اس وقت 22 تھا کمیشن، سردار رضا صاحب جو چیف الیکشن کمشنر تھے ان کا ذاتی انٹرسٹ تھا اس حلقے میں، ان کا قریبی عزیز الیکشن بھی لڑ رہا تھا، اور اس کی وجہ سے ہم سفر ہوئے، ہمارا جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھا اس سے ہمیں محروم رکھا گیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈائریکشن کے ساتھ ہماری جو پٹیشن تھی اس میں ڈائریکشن کے ساتھ کمیشن کو یہ ہدایات جاری کی کہ یہ جو 2017 کا ایکٹ ہے اس کے ٹوٹلی خلاف ورزی ہے، اور اس کو آپ درست ایکٹ کے مطابق درست کریں۔ ڈائریکشن کے ساتھ آیا تھا، لیکن کیونکہ وہ خود اس میں پارٹی تھے ہم سمجھتے ہیں انہوں نے زیادتی کی۔ اس کے بعد اب جو کمیشن نے 2022 میں خود ڈیلیمیٹیشن کی، اس میں ہماری
بالکل آئین کے مطابق میں سمجھتا ہوں 2017 کے ایکٹ کے مطابق وہ حلقہ بندیاں ہوئیں. پھر اچانک سے اپنی جو ان کی 2022 فیبری کی جب حلقہ بندیاں ہوئی تھی اس میں جو پروپوزل بنائی تھی الیکشن کمیشن، اس کے خلاف لوگ گئے تھے، پی ٹی آئی کے لوگ گئے تھے ہائی کورٹ میں. تو ہائی کورٹ نے بھی الیکشن کمیشن کی پروپوزل کو ایکسیپٹ کیا تھا جو ہماری پلی تھی 2018 میں بیسیکلی. اس وقت وہ ہم اپیل میں گئے تھے اور بڑی عجیب سی منطق جہاں سامنے نظر آئی ہے. ہماری اپلیکیشن کا جو مدعا تھا وہ صوبے اور نیشنل اسمبلی دونوں میں اعتراض تھا. ایک ہی درخواست میں صوبے کی ایکسیپٹ کر لیں گی اور نیشنل اسمبلی کی نہیں کی. موقف ایک تھا، وہ جو قانونی جواز ایک تھا، جو فیکٹس تھے وہ ایک تھے، لیکن ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. یہ اس چیز کی عکاسی کرتی ہے کہ کوئی یہ سیاسی کوئی چال ہے ہمارے مخالفین کی، یا کوئی ایسی قوت اس کے پیچھے پس پردہ برسر پیکار ہے جو ضلع ابتباد میں مسلم لیگ کو نقصان دے رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کچھ قائدین ایسے ہیں جو پارٹی سے ہٹ کے الیکشن لڑنے کا جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے وہ بھی اس سازش کہا جا سکتا ہے مسلم لیگ کو کمزور کرنے کی، اس میں مددگار ثابت ہوا ہے ان کا یہ فیصلہ. رائٹ سر، آپ پی ایم ایل این کے صوبائی جنرل سیکرٹری ہیں سر. آج 6 جنوری 2024 ہے، تو بہت ہی تھوڑا دن رہ گئے ہیں الیکشن کو. یہ ٹکٹ کے پی کے ابھی تک فائنل نہیں ہوئے، یہ کیا صورتحال ہے؟ جی ٹکٹ پورے ملک کے اندر ابھی ہمارے جو سینٹرل پارلیمنٹری بورڈ ہے وہ اپنے جو انٹرویوز ہے اب ریزرو سیٹس سے لے کے اب جا کے مکمل ہوئے ہیں. اور بہت سی جگہوں پہ اس طرح ہے کہ وہاں تحفظات ہیں لوگوں کے، 2 3 کینڈیڈیٹس ہیں، ان کے فیصلے ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہمارے پاس ٹائم بھی ہے، اگلے 1 ہفتے کے اندر سارے جو یہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہو جائے. رائٹ. پارلیمانی بورڈ میں ہم نے دیکھا جب انٹرویوز ہو رہے تھے تو زیادہ تر کینڈیڈیٹ جو تھے وہ ہزارہ ڈویژن اور مالاکنڈ ڈویژن سے گئے ہوئے تھے. باقی صوبے میں کیا صورتحال ہے؟ مخالفین تو یہ کہہ رہے ہیں پی ایم ایل این کے پی میں صرف 2 ڈویژنز پہ محدود ہو گئی ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی اس وقت یہ ایسی بات نہیں ہے. بیسیکلی ہمارے جو کینڈیڈیٹس تھے ہزارہ ڈویژن، مالاکنڈ، سوابی، مردان، پشاور ویلی میں اور فاٹا کے اندر انضمام شدہ جو ڈسٹرکٹس ہیں، جو پہلے فاٹا تھا کے پی کا حصہ ہے، بڑی تعداد میں لوگوں نے ٹکٹس کے لیے اپلائی کیے ہے. اور کیونکہ ہزارہ ڈویژن میں بہت کمپٹیشن ہے پارٹی کے اندر، اور مالاکنڈ میں کیونکہ اکثریت ہے وہاں پہ مسلم لیگ کی، جس کی وجہ سے زیادہ تعداد نظر آتی ہے. ہمارا پچھلے بھی اگر آپ دیکھ لیں 2018 کے مشکل ترین الیکشنوں میں تو تیسری بڑی پارٹی تھی جس نے ٹکٹ جاری کی ہیں، اور ووٹ کی تناسب سے بھی تیسری بڑی پارٹی ہماری تھی. دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے 2017 کے بعد جو ہماری خیبر پختونخوا میں قیادت ہے مسلم لیگ کی، وہ 2 حصوں میں تقسیم نظر آئی. نواز شریف صاحب جو ہمارے قائد ہیں، انہوں نے جب فیصلہ کیا صوبائی قیادت کی تبدیلی کا، تو بہت سے بڑے رہنما جو ہیں انہوں نے جماعت کے ساتھ نہیں دیا، اور انہوں نے علیحدہ سے اپنی جماعت کے اندر گروپنگ کی. تو یہ ایک تاثر نظر آتا ہے کہ کچھ سینئر قائدین کی جماعت کے اندر گروپنگ کی وجہ سے مسلم لیگ میں یہ جو ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ تقسیم ہے. باقی اللہ کے فضل و کرم سے جو ووٹر ہے وہ اپنے قائد نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہے، نواز شریف کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہے، ووٹ دو، ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے ساتھ کھڑا ہے. اور اس وقت ہم اللہ کے فضل و کرم سے 11 قومی اسمبلی کی اور 22 سے زیادہ صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پہ وننگ پوزیشن میں ہیں. اور ٹھیک ہے، آپ نے 22 صوبائی اور 11 قومی کی نشستوں کا کہا. اگر ان میں آپ کو کامیابی حاصل ہو جاتی ہے، آپ صوبے کے ذمہ دار ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں، ظاہر ہے آپ کریڈٹ لیں گے اور ملنا بھی چاہیے. آپ نے تنظیم کو، پارٹی کو یہاں پہ فعال کیا، کام کیا. آپ نے تقسیم کی طرف بھی اشارہ کیا کہ پارٹی کے اندر تقسیم ہے اور سینئر لیڈرشپ پارٹی سے دور ہے. تو اگر پارٹی کے اندر کوئی گروپ بندی ہے تو پھر اس کی ذمہ داری بھی تو آپ کے ساتھ. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا تقسیم پارٹی کے اندر ہے. میں نے یہ کہا کہ 2017 میں جب خیبر پختونخوا کے اندر مسلم لیگ میں خیبر پختونخوا کے اندر تبدیلی جو قیادت کے فیصلے کے مطابق آئی، تو کچھ سینئر رہنماؤں نے
اس فیصلے سے اختلاف کیا اور علیحدگی کی، اس سے ایک تاثر جاتا ہے، پارٹی میں تقسیم نہیں ہے، اس سے ایک تاثر جاتا ہے، میں نے یہ کہا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑے مشکل حالات میں آپ دیکھ لیں پی ڈی ایم کی جب تحریک تھی، جب 2018 کے الیکشن تھے اور ہماری پارٹی کو اداروں نے، عدلیہ نے، میڈیا نے، سب نے مل کے ٹارگٹ کیا، اس مشکل حالات میں بھی خیبر پختونخوا مسلم لیگ نے سروائیو کیا۔ جب مشرف دور گزرا تھا تو اس وقت ہماری صرف 3 نشستیں صوبائی اسمبلی کی اور 2 قومی اسمبلی کی نشستیں ہمیں ملی تھی، اور اب الحمدللہ ہم 4 قومی اسمبلی کی اور 7 صوبائی اسمبلی کی اس مشکل ترین حالات میں الیکشن میں جیتے ہیں۔ اور پھر جو سب سے بڑی بات ہے کہ جو 35 سال 30 سال 27 سال معذرت کے ساتھ 27 سال جن کے پاس صوبے کی پارٹی کی قیادت رہی، وہ 2018 میں پارٹی کے ساتھ نہیں تھے۔ انہوں نے پارٹی ٹکٹس بھی واپس کر دیے اور انہوں نے نواز شریف کے مشکل ٹائم میں جماعت کا ساتھ نہیں دیا، جن کے پاس 27 سال تک پارٹی کا اختیار تھا۔ لیکن 2002 کے الیکشنوں میں جب مشرف رجیم تھی اور انہوں نے جب مسلم لیگ کو ٹارگٹ کیا تو اس وقت پارٹی ساری ایک پلیٹ فارم پہ متحد تھی، تو یہ فرق ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ 22 صوبائی اسمبلی کی ہاؤس اگر 99 یا 100 کا ہے تو پھر سی ایم شپ کے لیے کسی کے ساتھ کولیشن کریں گے؟ دیکھیں بنیادی چیز تو یہ ہے نا کہ وننگ پوزیشن 22 میں ہے، مزید لوگ ہیں، کولیشن بھی کریں گے، کوئی جو انڈیپینڈنٹ جیتیں گے ان میں سے بھی انشاءاللہ جماعت کے ساتھ آئیں گے، کیونکہ اس وقت جو مسلم لیگ کی مرکز کے اندر پوزیشن ہے وہ بڑی سٹرونگ ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں جس طرح پنجاب میں ترقی ہوئی، جس طرح پاکستان میں نواز شریف صاحب نے ترقی کی اور ان کا جو سیاسی ایک نعرہ ہے ملک کو، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ دیکھیں، انرجی کرائسس دیکھیں، امن مختلف صوبوں میں دیکھیں، بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا کے اندر جو امن دیا، تو ترقی کا ضامن اگر پاکستان میں کسی لیڈر کو اس وقت سمجھا جاتا ہے تو نواز شریف صاحب کو سمجھا جاتا ہے۔ تو جب یہ الیکشن کمپین ٹیمپو بنے گا تو انشاءاللہ ہم کمپین میں جائیں گے تو زیادہ لوگ، کیونکہ وہ امن چاہتے ہیں، ہمارے صوبے کے لوگ ترقی چاہتے ہیں، وہ 9 سالوں سے جس جماعت کی حکومت تھی وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی، بلکہ صوبے کو 900 سے زائد ارب روپے ڈیفیسٹ میں لے گی 9 سال کے عرصے میں۔ تو جو ان کے سلوگنز تھے، جو ان کی کمٹمنٹ تھی وہ پوری نہیں کر سکے، لیکن ہماری قیادت اور مسلم لیگ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نواز شریف صاحب جو کمٹمنٹ کرتے ہیں، جو اعلان کرتے ہیں، اس پہ عمل درآمد بھی اپنے دور حکومت میں کرواتے ہیں۔ اور اس وقت جو اکانومی کی صورتحال ہے اور فیوچر میں جو سیاسی استحکام اور پاکستان کے اندر جو ایک بہت زیادہ لوگوں کو ابہام ہے کہ اس کرائسس سے، جو معاشی کرائسس اگر کوئی نکال سکتا ہے تو وہ مسلم لیگ اور نواز شریف نکال سکتا ہے۔ رائٹ سر۔ تو اس لیے یہ صوبے کے جو خیبر پختونخوا کے عوام ہیں یہ اللہ کے فضل و کرم سے صوبے کے مفاد کے ساتھ کھڑے ہوں گے جب الیکشن کمپین چلے گی، کیونکہ ہماری قیادت سخت کرائسس میں تھی، پھر کولیشن گورنمنٹ میں بھی اس طرح ملک میں پارٹی کی کمپین نہیں ہو سکی، جب ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، پھر ایک دم سے آزمائش آ گئی، فلڈ کی بڑا سخت آزمائش تھی، آپ کو پتہ سندھ، بلوچستان اور خیبر پختون مشکل ترین حالات میں ہم ملک کے مفادات کے لیے کام کرتے رہے، اور پھر نواز شریف صاحب کے جھوٹے مقدمے ابھی آپ نے دیکھے، ابھی انہیں نجات ملی، اب کمپین کرنے کا ہمیں موقع نہیں ملا۔ 9 سالہ دور میں جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی انہوں نے ہمیں انتقامی، اپنی سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا، ہمیں ٹارگٹ کیا، ہمارے حلقے کے عوام کے ساتھ زیادتی کی، تو بہت مشکل حالات ہم نے فیس کی۔ تو میں جو بات کر رہا تھا کہ وہ خیبر پختونخوا مسلم لیگ نے پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے پنجاب سندھ کے برابر جلسے جلوس کیے اور بڑے کامیاب جلسے جلوس کیے۔ ہم نے ہزارہ ڈویژن میں 2 بہت بڑے جلسے کی، ہم نے سوات میں، پشاور میں اور مردان میں جو جوائنٹ پی ڈی ایم کا جلسہ تھا، یعنی اگر 15 جلسے ہوئے پورے ملک میں تو اللہ کے فضل و کرم سے 7 خیبر پختونخوا میں ہوئی ہیں، اور اس میں سے 5 جلسے جو ہیں وہ صرف مسلم لیگ نے پی ڈی ایم کرا۔ تو متحرک رہے ہیں اس مشکل وقت میں، کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹا اور اپنے قائد کے نعرے ووٹ کو عزت دو کے ساتھ
بالکل خیبر پختونخوا مسلم لیگ اور ہمارے جو نظریاتی ورکر ہیں وہ ڈٹ کے کھڑے رہے۔ رائٹ سر، میں اب حلقے کی سیاسی صورتحال پہ آ جاتا ہوں۔ جو سٹنگ ممبر صوبائی یا قومی اسمبلی ہو، اس کے لیے تھوڑا سا اس حوالے سے بھی مشکل ہو جاتی ہے کہ لوگ پھر جو ہے تازہ ترین کارکردگی کے حوالے سے بھی سوال اٹھاتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ 5 سال ممبر اسمبلی رہے، پھر 16 ماہ وزارت کے بھی مل گئی، تو کارکردگی کیسی رہی؟ اور بالخصوص کچھ جگہوں سے تحفظات، اعتراضات بھی لوگوں کے آ جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کے حلقے میں ایک بکوٹ سرکل ہے، وہاں کے لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا معترض ہیں کہ کام اس طرح سے نہیں ہو سکے، حتیٰ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو بکوٹ سرکل کے فنڈ تھے وہ ایڈجسنٹ سرکل لورا میں ٹرانسفر کرا دیے گئے۔ انتخابی مہم کے دوران ان عوامی سوالات کا سامنا تو آپ کو ہوتا ہوگا، آپ کیسے کاؤنٹر کرتے ہیں؟ دیکھیں بنیادی طور پہ تو یہ ہے کہ ہمیں 16 ماہ کی حکومت ملی، اس سے پہلے اپوزیشن میں ہم رہے، رائٹ، اور ڈٹ کے اللہ کے فضل و کرم سے اپنی پارٹی کا موقف اور عوام کا جو موقف تھا وہ فلور آف دی ہاؤس، آپ اس کے گواہ ہیں، کسی جگہ بھی آپ نے پیچھے نہیں دیکھا۔ اور پچھلے 20-25 سالوں میں جو ہمارے نمائندے تھے وہ اس طرح اپنی آواز ایوان کے اندر نہیں اٹھا سکے، اس جرت کے ساتھ نہیں اٹھا سکے، شاید وہ ٹائم نہیں لے سکے، فلور نہیں لے سکے، لیکن ہم نے بھرپور اپوزیشن میں اپنا کردار اللہ کے فضل و کرم سے ادا کیا۔ اور جب حکومت ہمیں ملی، وہ 16 ماہ کی حکومت تھی، 15.5 ماہ کی، اور اس میں جو فلڈ والا میں نے ابھی کہا بڑی ایک آفت تھی، تو اس وقت حالات اس طرح تھی کہ وہ شاید ہمیں ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز کی گنجائش ہی نہ ملے، لیکن پھر وزیر اعظم صاحب نے بڑی محنت کی، 10-11 ماہ تھے ہمارے پاس ڈیولپمنٹ کے۔ تو اس سے پہلے ہماری حکومت آنے سے پہلے ہی حلقہ بندیاں چینج ہو چکی تھی، چینج ہو گئی تھی۔ اور دوسرا یہ تھا کہ ہمارا خیال تھا کہ وہ سردار صاحب اور ہم دونوں حلقوں سے انشاءاللہ مل کے پارٹی پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے۔ تو یہ بالکل ایک میں سمجھتا ہوں بالکل بے بنیاد بات ہے، ایک جگہ بھی فنڈز ایلوکیٹ نہیں ہوئے، اگر ہوئے ہوں اور ٹرانسفر ہوئے ہوں لورا میں یا کسی اور جگہ، یہ بالکل میں اس کی سختی سے تردید کرتا ہوں، یہ بے بنیاد بات ہے۔ کچھ ٹینڈرز کروائے تھے ہمارے کچھ لوگوں نے جو بغیر فنڈز کی اپروول کے تھے، یہ حقیقت ہے، اس کو آج کل سیاسی ایک ایشو بنایا جا رہا ہے، ایسی حقیقت میں کوئی بات نہیں۔ جب ہم فنڈز ملیں، اس وقت میرا حلقہ وہ تھا جو نیا حلقہ تناول کا تھا، وہاں اللہ کے فضل کرم سے کام کیے، سرکل لورا میں بھی کام کیے، گلیات میں بھی ڈیولپمنٹ کی، اور حویلیاں میں بھی الحمدللہ ڈیولپمنٹ کی۔ سرکل بکوٹ کیونکہ حلقہ بندی تبدیل ہونے کی وجہ سے علیحدہ ہو چکا تھا، اور وہاں پہ بہت اقتدار، ایک لمبا عرصہ اقتدار بھی رہا، اور میرا یہ خیال تھا کہ ہم اس کو انشاءاللہ بیلنس کریں گے، ضرور بیلنس کریں گے۔ اگر 2-3 سال ہمیں ملتے حکومت میں، 2 سال بھی ملتے تو پھر ضرور 1 سال کے فنڈز ہم وہاں لگاتے، لیکن 1 سال اس میں صرف 11 مہینے تھے، پھر الیکشن کا سال تھا، تو یہ ہمارے لیے بڑا مشکل تھا۔ اور پھر محدود ایک کولیشن گورنمنٹ تھی، یہ کوئی مسلم لیگ کی اپنی 2/3 یا واضح اکثریت والی حکومت نہیں تھی، یہ کولیشن گورنمنٹ تھی، اس میں سب جماعتوں کو برابر کا حصہ ملتا تھا، اور معاشی طور پہ بھی جو حالت تھی وہ آپ کے سامنے تھی، بڑی مشکل سے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا گیا۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ڈسکریمنیشن کی ہو، لیکن پھر بھی اس کے باوجود، حلقہ نہ ہونے کے باوجود، چینج ہونے کے باوجود 27-28 کروڑ روپے کے فنڈز میں نے الحمدللہ دیے ہیں حلقے میں۔ یہ بھی پہلی مثال ہے کہ جب حلقہ چینج ہو جائے، دوسرے حلقہ سے آپ نے الیکشن لڑنا ہو، اور پھر بھی آپ اتنی خطیر رقم جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے لیے دے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی بڑی کم ہے۔ اگر سرکل بکوٹ کی گلے کی بات کی جائے تو 2000 تک سرکل بکوٹ میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کام ہوئے ہیں، بڑا میجر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن 2000 سے لے کے اب 2024 ہے، 24 سال ایک نسل کی ایج ہوتی ہے، ایک نسل کی ایج ہوتی ہے، اور یہ وقت ضائع ہوا ہے۔ میں تو کہوں گا کہ بالکل اگر کوئی گلہ کرتا ہے تو رسپانسبلٹیز فکس کریں۔ میں اس 11 ماہ کی رسپانسبلٹی لینے کی تیار تھا جب حلقہ بھی چینج ہو گیا، کیونکہ ان عوام نے میرا بڑا بھرپور ساتھ دیا ہے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اب جب میں نے الیکشن کمپین شروع کی تو پہلی جو ہم نے میٹنگ بلائی تھی اس میں یہ اپنے لوگوں کو یقین دلایا کہ اب خوشحالی کا دور انشاءاللہ آئے گا، مسلم لیگ کی حکومت انشاءاللہ آئے گی، پاکستان کی خوشحالی کا دور ہوگا۔ میں پچھلے 11 ماہ کا قرض آپ کا اتاروں گا سرکل کوٹ کے دوستوں کو میں نے
اور مسلم لیگ کے جو ہمارے قائدین ہیں، جو ورکرز ہیں، ان کو یقین دلایا کہ ان 11 ماہ کا انشاءاللہ ہم قرض بھی اتاریں گے اور اس خوشحالی کے دور میں سرکل بکوٹ کو سب سے زیادہ ترقی میں حصہ انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے۔ پی ایم ایل این کے صوبائی جنرل سیکرٹری مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید۔ آج کی نشست میں ہمارے ساتھ پی ایم ایل این کے صوبائی جنرل سیکرٹری مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب موجود ہیں، جو کہ حلقہ این16 سے پاکستان مسلم لیگ نون کے نامزد کردہ امیدوار ہیں، اور ہم تازہ ترین سیاسی صورتحال سے ان کے ایکسپرٹ اوپینین سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اچھا سر، آپ کے والد صاحب کا بھی بڑا ایکٹیو رول رہا ہے پولیٹکس میں، اور وہ بھی ماشاءاللہ سینیٹر بھی رہے ہیں اور بڑے عہدوں پہ رہے ہیں، پھر آپ بھی ماشاءاللہ پاکستان کی مین سٹریم پولیٹکس اور بڑے عہدوں پہ رہے ہیں۔ مقامی عوامی سطح پہ چھوٹے موٹے کام کرنا تو بلدیاتی حکومتوں کا کام ہوتا ہے، تو اتنا لمبا عرصہ آپ بھی ٹینیور میں رہے، تو آپ نے اس حلقے میں میگا پروجیکٹس کون سے دیے؟ تھوڑا سا پرانے سیاسی رفقا کو تو پتہ ہوتا ہے، ینگسٹر کے لیے تھوڑا سا آپ اس بارے میں ہماری رہنمائی دیکھیں، ایک تو بڑا مجھے ایج ملا کہ میں والد صاحب میرے سیاست میں تھے، اور میں نے اپنی سیاست ایم ایس ایف سے شروع کی، ڈگری کالج اویلیہ میں، کامرس کالج ایبٹ آباد میں، جہاں پہ ایم ایس ایف کی تنظیمیں نہیں، وہاں سے کی۔ پھر 90 کے بعد مسلم لیگ یوتھ ونگ میں تحصیل صدر کی حیثیت سے کام کیا، اور پورے صوبے کے اندر تحصیل اویلیاں ایک مثالی یونٹ تھا، اور جب کوئی جلسہ یا جب کوئی کسی قسم کا فنکشن ہوتا تھا تو ہماری تعداد جو ہے وہ ایک بڑی منفرد ہوتی تھی۔ تو بڑی بیسک گراس روٹ لیول پر اس وقت تنظیم سازی جو ہے وہ نوجوانوں کی۔ اس کے بعد یہ عملی سیاست میں جو 2001 کے بعد میں خود آیا، اس سے پہلے میرے والد صاحب نے ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کی بڑی خدمت کی۔ ہری پور اور ایبٹ آباد جب ایک ہی ضلع تھا تو اس وقت چیئرمین ضلع کونسل رہے، ممبر قومی اسمبلی رہے۔ انہوں نے ہر یونین کونسل میں بی ایچ یو، اس وقت جو رابطہ سڑکوں کی بنیاد اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے رکھی۔ اس کے بعد جو واٹر سپلائی سکیمز ہیں، ضلع ایبٹ آباد اور ہری پور کا کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں رابطہ سڑک اور واٹر سپلائی سکیم اور پھر بنیادی جو تعلیم اور صحت کی سہولت ہے، بی ایچ یو اور پرائمری سکولز بچوں اور بچیوں کے گاؤں کی سطح پر، یہ ایک ایسی بنیاد تھی، اتنی مضبوط بنیاد تھی کہ آج تک وہ جہاں سلسلہ رکا اس کو آگے بڑھانے میں 100% میں نہیں سمجھتا کہ ہم 30 سالوں میں کامیاب ہو سکے ہیں جو انہوں نے بنیاد رکھی تھی اس وقت۔ تو ایک تو مجھے ایج تھا ان کی جو خدمات ہیں ان کا، اور دوسرا میں خود پریکٹیکل پولیٹکس میں آیا، گراس روٹ لیول سے آیا، ناظم رہا، ضلع کونسل کا ممبر رہا، پھر پارٹی پلیٹ فارم سے قومی اسمبلی کا ممبر رہا، قائمہ کمیٹی کا میں چیئرمین بھی رہا، پھر ڈپٹی اسپیکر بھی رہا، پھر جب یاز صادق صاحب الیکشن ان کا ہوا میں ایکٹنگ اسپیکر بھی رہا۔ اللہ کے فضل و کرم سے یونائٹڈ نیشن تک پاکستان کی نمائندگی کی، انٹرنیشنل فورمز پہ بڑا موقع ملا پاکستان کی آواز اٹھانے کا۔ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اپوزیشن پہ بھی یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ مشکل ترین حالات میں بھی جو عوام کے مطالبات تھے، اللہ نے مجھے بڑی ہمت دی اور میری مدد کی کہ میں ان کے اعتماد پہ پورا اترا۔ میرا یہ ریکارڈ ہے میرے حلقے کا، جس حلقے سے میں تعلق رکھتا ہوں، کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ کوئی ممبر قومی اسمبلی ہے جو 3 دفعہ مسلسل اللہ تعالیٰ نے اور عوام نے اسے کامیاب کیا۔ ہم نے سڑکیں، ہم نے پانی، ہم نے تعلیم اور صحت کی سہولتوں کے لیے بڑی محنت کی، اور پھر ہمارے علاقوں میں جو بجلی کا نظام تھا بڑا دھرم برم تھا۔ ہمارے 2 مین اس میں شہر تھے، ایک اویلیہ اور ایک لورا، اور پھر سیاحتی حوالے سے جو گلیات کا علاقہ ہے اس میں بڑا الحمدللہ کام کیا۔ یہ جو ٹورزم کے حوالے سے مین ایک گیم چینجر منصوبہ تھا یہ گلیات کی سڑک، جس کی وجہ سے آج بہت ہی لوگوں کو روزگار گھر گھر تک مل رہا ہے، اور یہ موٹر وے کے منصوبے میں بڑا اہم کردار ادا کیا، اس کی منظوری میں، اس کو مکمل کروانے میں، اور بہت سے منصوبے ہیں۔ گیس کی جو دیہاتوں کو، دیہی علاقوں کو وہ سپلائی ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ ہزارہ ڈویژن میں ہری پور کے بعد سب سے زیادہ میں نے اپنے ضلع میں کام کروایا، اپنے حلقے میں کام کروایا۔ تو آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ عوام الاقتدار کے بعد بڑا مشکل ہوتا ہے، پھر عوام کے بڑے اعتراضات ہوتے ہیں۔
وہ عوام اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جو اقتدار میں عوام کو عزت دیتا ہے اور عوام کو اپنے ساتھ کھڑا کرتا ہے. عوام کے لیے دروازے کھلے رکھیں. اور ایک چیز جو بڑی اہم ہے سیاست میں، عوامی نمائندگی کا مطلب ہے کہ عوام کی ذمہ داری نمائندے کے کندھے میں، اور یہ بڑا مشکل کام ہے لیکن یہ ہے بھی بڑا آسان. یہ بڑی عبادت ہے. اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے اور آپ پوری نیک نیتی سے جو آپ کے بس میں کوشش کرتے ہیں، کام ہونا نہ ہونا اللہ کے پاس، اللہ کی طرف سے، لیکن اگر آپ پوری ایمانداری سے کوشش کرتے ہیں اور آپ اپنے ووٹر کو جو امید لے کے آپ کے پاس آتا ہے اس کو وقت دیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں آپ سرخرو ہیں. تو ہم نے کبھی عوام کے لیے دروازے بند نہیں کیے. اپنی پرسنل لائف، اپنی فیملی کی لائف، اپنا کاروبار، اپنا سب کچھ ایک طرف رکھ کے عوام کے لیے اور عوام کی خدمت کے لیے رات دن محنت کی. عوام کی بڑی خدمت اللہ کے فضل و کرم سے کی ہے اور نیک نیتی سے کی ہے اور ایمانداری سے اللہ کے فضل و کرم سے کی ہے. یہی وہ چیز ہے جو عوام، ہم نے کل ایک الیکشن آفس کا افتتاح راولپنڈی میں کیے. 3 دن کے شارٹ نوٹس پہ ہماری یوتھ، سوشل میڈیا اور کچھ لوگوں کو میں نے خود دعوت دی، ہمارے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں انہوں نے دعوت دی. تو وہ ایک چھوٹا سی تقریب جو تھی بہت بڑے سیاسی جلسے میں تبدیل ہو. تو یہ عوام کی محبت ہے. اقتدار کے بعد بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو اپنے ساتھ کھڑا کرنا، لیکن اللہ کا بڑا فضل ہے، میری توقع سے زیادہ لوگ سپورٹ بھی کر رہے ہیں. ہماری جماعت کے اندر سے کچھ گروپس ہیں اور کچھ مخالفین تو زیادہ سیاسی طور پہ ٹارگٹ کرتے ہیں. اللہ کا بڑا فضل ہے، مسلم لیگ کا میرے حلقے میں گراف دن بدن اوپر جا رہا ہے. بجائے اس کے کہ جب اقتدار سے آدمی عوام کی عدالت میں جاتا ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے عوام کا سامنا کرنا، کیونکہ بڑا مشکل ہے کہ سب کی توقعات کو پورا کرنا. اور میں یہ بھی کہتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے حلقے چینج ہونے کے بعد میرے پاس اگر 100 منصوبے آئے ہیں تو الحمدللہ ان 11 ماہ میں 70 منصوبوں پہ ہم نے عمل کیا ہے. تو یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ آپ نے 1-2 جگہوں پہ گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ میں پارٹی کو فعال دیکھنا چاہتا ہوں، اور اگر سردار مہتاب صاحب پارٹی سے رجوع کر لیں، پارٹی سے راضی ہو جائیں، تو آپ ان کے حق میں دستبردار ہونے کے لیے تیار ہیں. یہ کیا یہ اصل میں سوشل میڈیا پہ وہ کلپ پورا نہیں چلایا گیا. میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی کہ میری پارٹی کامیاب ہو. میری اپنی کامیابی سے بھی زیادہ مجھے اپنی پارٹی کی کامیابی عزیز ہے، کیونکہ میرے کندھوں پہ پارٹی کی ذمہ داری بھی ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ وہ لیڈرشپ سے رجوع کریں، ان کے لیے دروازے کھلیں. اگر لیڈرشپ فیصلہ کرتی ہے تو میں اس حلقے سے اگر ٹکٹ ان کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے تو میں دستبردار ہونے کے لیے تیار ہوں اور ان کی حمایت بھی کروں گا اور ان کی کمپین بھی چلاؤں گا. میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ وہ آئیں لیڈرشپ کے پاس، لیڈرشپ ان کو، اور میری خواہش ہے کہ وہ لیڈرشپ کے پاس جائیں. جی. اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ آپ کے حلقے کا ایک امپورٹنٹ سرکل ہے بکوڑ سرکل. یہاں کی پبلک جو ہے وہ کافی عرصے سے تحصیل کی ڈیمانڈ کر رہی ہے. آپ اس مطالبے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں تو یقین مانے بڑا جینون مطالبہ ہے. یہاں سے جو ہماری 4 یونین کونسلیں ہیں، نمبل، بکوٹ، بیروٹ اور پلک، 4 گھنٹے کی مسافت سے یہ ایبٹ-آباد تحصیل ایک ایسا ہمارا بیسک یونٹ ہوتا ہے جہاں روزمرہ آپ کو مختلف قسم کے آپ کے کام پڑتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بڑا جینون مطالبہ ہے. پچھلی حکومت میں 9 سالوں میں بے تحاشا تحصیلیں بنائیں، اور اگر ہمارے صوبے میں چند جو بالکل وائبل اور جسٹیفائنگ تحصیلیں ہیں ان میں بکوٹ تحصیل بھی ہے. انشاءاللہ میں اپنے آپ کے چینل سے پیغام دیتا ہوں کہ خدا کے فضل و کرم سے ہماری مرکز میں حکومت آئے گی، صوبے کے اندر کولیشن ہوگی، جو بھی حکومت جس طرح ہوئی انشاءاللہ سرکل بکوٹ کی تحصیل کو ہر صورت ہم بنائیں گے. یہ عوام کا بھی مطالبہ ہے، ان کی ضرورت بھی ہے اور ان کی سہولت بھی ہے. ٹھیک. اچھا سر، آپ نے یہ پہلے فرمایا کہ پاکستان میں الیکشن کا ٹیمپو نہیں بن رہا، لیکن آپ کے حلقے میں تو درجہ حرارت 100 کراس کر رہا ہے. تو آپ کی مہم جاری ہے، لیکن تھوڑا سا آپ کے لیفٹ رائٹ ایم پی اے صاحبان کا کلیئر نہیں ہو رہا. آپ یہ فرمائیے کہ آج سے 1 ہفتے کے بعد بیرسٹر جاوید صاحب آپ کے سٹیج پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور فرید صاحب کی کیا پوزیشن ہے، کیونکہ ٹکٹ تو ان کا بھی اناؤنس نہیں ہوا. دیکھیں، بنیادی طور پہ جو انٹرویوز ہیں وہ ہماری سینٹرل پارلیمنٹری بورڈ نے ڈیسیجن کرنا ہے. آپ نے سردار فرید صاحب کا بھی
ٹکٹ بالکل کنفرم ہے، اور بیرسٹر جاوید صاحب ہماری طرف سے کنفرم تھے، لیکن وہ اب ایک کمپین چلا رہے ہیں، ایک مہم پارٹی کے خلاف، پارٹی قیادت کے خلاف چلا رہے ہیں. اب دیکھیں اس پہ پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے. ہم نے انہیں ریکمینڈ کیا تھا ایز اے ٹکٹ ہولڈر پروونشل اسمبلی کے لیے. رائٹ سر. اچھا سر، جو موجودہ انٹرم گورنمنٹ ہے اس کا بارے میں کہا جاتا ہے کہ پی ایم ایل این کی بھی ٹیم ہے. آپ ماشاءاللہ ایک سینئر پولیٹیکل ورکر ہیں. آپ نے فرمایا کہ آپ کالج لائف سے آپ نے ایم ایس ایف کی بنیاد رکھی، آپ سیاست کو سمجھتے ہیں. آپ کی اپوننٹ پارٹی ہے پی ٹی آئی، تو ان کو تو کاغذات نامزدگی بھی انہوں نے نہیں داخل کرانے دیے. تو آپ اپنی بی ٹیم سے کہیں کہ عوامی عدالت میں مقابلہ کرنے دیں. اتنا کیوں مخالفین پہ آتے؟ دیکھیں ہماری کوئی بی ٹیم نہیں ہے. اس وقت ہماری جماعت جو ہے پورے ملک کے اندر، ہماری جو قیادت ہے جماعت کو منظم کرنے میں لگی. یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کسی سیاسی جماعت کے لیے کہ وہ الیکشنز میں اپنی ایسی ٹیم اتارے کہ جو ٹیم ان کو کامیابی سے امکنار کرے. جو بڑی جماعتیں ہیں، دیکھ لیں ابھی ہمارا پنجاب کے اندر اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے بڑی واضح اکثریت ہے، 90 سے زائد قومی اسمبلی کی نشستوں پہ ہم وننگ پوزیشن میں، 90 سے زائد، اور 15 سے 10 سیٹوں پہ ٹف کمپٹیشن ہے. وہاں فیصلے اب ایاز صادق سینئر جو رہنما ہیں، ان کے جو یہ حلقہ بندیاں ہوئی ہیں، اور ریل اسکر اور ان کا مسئلہ ہے، اور بہت سے حلقے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں ٹکٹ اناؤنس نہیں ہو رہے. تو یہ فیصلے مصلحت کے ساتھ سب کو بٹھا کے اعتماد میں لے کے میرٹ کو دیکھ کے ہماری قیادت جو سینئر قیادت وہ خود کر رہی ہے. تو ٹیمپو کی جو بات میں کر رہا تھا، دیکھیں ابھی اب 22 آج 6 تاریخ ہے اور 32 دن ہے الیکشنوں. آپ اسلام آباد جو مرکز ہے، کیپٹل ہے، وہاں دیکھ لیں آپ کو نہ کہیں امیدواروں کے ہولڈنگز نظر آ رہی ہیں، نہ سٹیکرز نظر آ رہے ہیں، نہ اشتہارات ہیں، نہ کوئی جلسے جلوس ہیں. لیکن لوکل لیول پہ تو لوگوں نے کمپین شروع کی ہے جو، اور پھر نیشنل لیول پہ بھی ابھی تک کسی جماعت نے بھی اس طرح مہم شروع نہیں کی جس طرح بڑے بڑے جلسے اور کمپینز ہوتی تھی. میں نے اس حوالے سے کہا تھا کہ ٹیمپو نہیں. ظاہر ہے جب الیکشن کمپلیٹ ہوگا، نومینیشن فائنل ہو جائیں گے، جو سمبل الاٹ ہو جائیں گے، اس کے بعد لوگ نکلیں گے اور سردی میں بھی درجہ حرارت بڑھے گا. ہمارے حلقے میں جو ہمارے ہزارہ ڈویژن میں جو آپ نے کہا نا بی ٹیم، کسی بھی ہمارے سیاسی مخالف کہ نہ ہی کاغذ ریجیکٹ ہوئے ہیں، نہ ہی ہم نے کسی پہ اعتراض کیا. وہ ان کی جماعت کے اندر کے اعتراضات ہیں ایک دوسرے پہ کر رہے ہیں. ہم نے کسی سیاسی مخالف پہ، کسی سیاسی جو ہماری اپوننٹ جماعت ہے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا کسی قسم. آپ کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہوا؟ وہ یعنی ان کے اندرونی ایک دوسرے وہ ایک دوسرے پہ کینڈیڈیٹس کر رہے ہیں، اور نہ ہی کسی قسم کی یہاں بی ٹیم کا کوئی عمل دخل ہے ہمارے علاقے. رائٹ. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ٹیمپو ابھی تک نہیں بنا. آپ کے جو اگینسٹ کینڈیڈیٹ ہیں سردار صاحب، وہ بھی کہہ رہے ہیں ٹیمپو اس لیے نہیں بن رہا، ایک پارٹی کو پہلے ہی بتا دیا گیا ہے یا تاثر دے دیا گیا ہے کہ ان کا پی ایم بن جائے گا. تو کہیں کہیں تاثر یہ بھی ہے کہ کوئی پی ایم ایل این اس بار ڈیل کر کے کوئی ایسی، آپ سینئر موسٹ لیڈرشپ میں آتے ہیں، مین سٹریم میں، تھوڑا سا اس چیز کو بھی کلیئر کر دیں. دیکھیں اگر ڈیل کی بات ہوتی، ہمارے حلقے کیوں ڈسٹرب ہوتے؟ جی. شہباز شریف صاحب کا اپنا جو حلقہ ہے لاہور کے اندر، جو اعتراضات الیکشن کمیشن کی حلقہ بندیوں کی ہیں جی. وہ آپ کے سامنے. ابھی تک جو کیسز ہیں وہ بھگتے جا رہے ہیں. تو آپ نے حقیقت دیکھ لی کہ نواز شریف صاحب کے پاس 2 دفعہ جو مشرف دور میں سزائیں دی گئی تھیں وہ عدالتوں نے انہیں بری کیا، اور پھر جو سزائیں دی گئیں وہ عدالتوں نے بری کی. اگر اس سے تاثر ملتا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو اور اس کو انصاف ملا ہو، اس کو بنیاد بنا کے کوئی کہے کہ جی یہ ڈیل ہو گئی ہے، یا جو 4 سال یا 6 سال جو انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے، کیا اگر اس کا ازالہ ہوا ہے تو اس کو ڈیل کا نام دیا جا سکتا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں کچھ اداروں کی لڑائی ہے جماعتوں کے ساتھ، جو مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اپنے اداروں کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی چاہیے، ان کو سیاست کرنی چاہیے اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ. تو جب ذاتیات آتی ہے تو پھر لڑائی کی نوبت آ جاتی ہے. یہاں پہ اس ملک کے اندر جس کو بھی اقتدار ملا ہے وہ چند لیڈر ایسے ہیں جن میں پچھلی حکومت کا میں خصوصی ذکر کروں گا کہ انہوں نے ملکی مفاد کو ایک طرف رکھا اور اپنے انا اور اپنے اقتدار کو
اہمیت تھی. جی پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی تاکہ ملک ڈیفالٹ کرے. پاکستان اسمبلیاں توڑی گئیں، قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں ان سے استعفے دلوائے گئے، پنجاب کی حکومت کو ختم کیا گیا، خیبر پختونخوا کی حکومت کو ختم کیا گیا. آپ صحافی ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں. 2018 میں جب ہماری اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا گیا دھاندلی کے ذریعے، بہت سے حربے استعمال کیے گئے، تو اس وقت ہمارے پاس آپشن تھی کہ ہم اسمبلیوں سے استعفیٰ دے کے ایک سیاسی عدم استحکام پیدا کر دیں. اور ہمارے جو اتحادی لوگ تھے اس وقت، ان کی یہ خواہش بھی تھی اور وہ کسی صورت اسمبلیوں میں نہیں جانا چاہتے تھے. لیکن اس وقت بھی بڑی سیاسی بصیرت کا مظاہرہ نواز شریف صاحب نے کیا کہ جی ہمیں اس جمہوری نظام کو مضبوط کرنا ہے، کمزور نہیں کرنا. ہم نے پارلیمنٹ کا حصہ بننا ہے اور ہم نے سیاسی جدوجہد کے ذریعے جو ہمارے ساتھ زیادتی اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرنی ہے. اگر اس وقت ہم اسمبلیوں سے استعفے دیتے، کیا وہ بھی ڈیل تھی؟ کیا اس وقت جو ہم اسمبلیوں میں بیٹھے، اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بہت سے اتحادی لوگ استعفیٰ دے کے اسمبلیوں میں نہیں بیٹھنا چاہتے تھے، لیکن مسلم لیگ نے فیصلہ کیا، جمہوری نظام کو مضبوط کیا. لیکن اس کے برعکس جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ملی اور جب ان کے خلاف عدم اعتماد ہوئی، اور عدم اعتماد اس وجہ سے ہوئی کہ جو ان کے اتحادی تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر اب اس الائنس سے ہم نہ نکلے تو ہم اگلے الیکشنوں میں عوام کے جانے کے قابل نہیں رہیں گے. پھر ان کی جو اکنامک پالیسیز، اکانومی اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ ملک ڈیفالٹ کے نزدیک تھا. ہمارے لیے دو رستے تھے، یا تو ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے حکومت لیتے، یا اس ملک کو معاشی تباہی اور بربادی کا تماشا دیکھنے کے لیے چھوڑ دیتے. اگر ہم نے یہ گناہ کیا ہے، اس کو کوئی ڈیل کا وہ دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی. لیکن اگر کوئی قیادت اس حد تک، اس کا اقتدار ایک جمہوری طریقے سے اس سے واپس لیا گیا، اس حد تک آ جاتی ہے کہ قومی سلامتی کے اداروں کے ساتھ ذاتیات پہ اتر آ جاتی ہے، گھروں میں داخل ہو جاتی ہے، اور جو ہماری دفاعی تنصیبات ہیں ان پہ حملہ آور ہوتے ہیں. کبھی پاکستان میں صرف دہشت گرد جاتے تھے ان کو تباہ کرنے، یا پاکستان کا دشمن جاتا تھا. تو پھر یہ ذاتیات ہوگی، یہ پھر سیاست سے بالا تر ہو گیا. تو پھر یہ میں سمجھتا ہوں یہ ملک کے مفاد میں نہیں. اس لیے ہم پہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ ڈیل ہو گئی یا کسی قسم کی ڈیل کے تحت نواز شریف صاحب آئے ہیں، نواز شریف صاحب اپنے آج بھی ووٹ کو عزت دے کے نعرے پہ قائم، اور پاکستان کی عوام کو یہ یقین ہے کہ نواز شریف وہ واحد لیڈر ہیں جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اس ملک میں انشاءاللہ کامیاب کریں گے. اچھا سر، میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے، الیکشن 2024 ہے، آپ کے پولیٹیکل کیریئر کا ایک بڑا انتخابی مارکہ ہے. اس اہم ترین موقع پہ آپ مہم میں تو حلقہ NA-16، PK-42، PK-43 اور گلیات اپر گلیات بکوٹ سرکل کے عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ فلور اب آپ کے پاس. بہت شکریہ. یہ بڑی آپ کے اس فورم سے مجھے میں سمجھتا ہوں بڑی اپرچونٹی ملی ہے. بنیادی طور پہ اب اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک کا خوشحالی کا دور آنے والا ہے. اس وقت نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ کی مرکز میں انشاءاللہ بڑی مضبوط حکومت، پنجاب میں بڑی مضبوط حکومت، اور خیبر پختونخوا کے اندر ہماری کولیشن گورنمنٹ انشاءاللہ تعالی قائم ہوگی. میں اپنے حلقے کے لیے یہ جو پیغام دینا چاہتا ہوں، اس وقت پاکستان کے ایک نئے سنہری دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے 2024 کے الیکشنوں کے بعد، اور اس کے جو معمار ہوں گے اس ترقی کی وہ نواز شریف اور مسلم لیگ ہوگی. اور میری آپ سے یہ اپیل ہے کہ آپ مسلم لیگ کا ساتھ دیں، ہمارے ٹکٹ ہولڈرز کو کامیاب کریں. انشاءاللہ تعالی یہاں ہمارے علاقے میں جو ایک تو ڈیولپمنٹ ہے، ایک تو عوام کے بنیادی مسائل ہیں، اس پہ انشاءاللہ ہم بھرپور توجہ دیں گے. جو تعلیم اور صحت کی بنیادی سہولتیں ہیں اس پہ بڑی توجہ دیں گے. اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے عوام کے لیے وہ ہے روزگار کا، اور ہمارے علاقے میں ٹورزم کا بڑا پوٹینشیل ہے. اور اگر ہم سکلڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے اس کے ادارے قائم کریں، بچے اور بچیوں کو ہم بین الاقوامی معیار کے یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ادارے قائم کر کے ان کو ٹرین کر کے ان کو بہترین روزگار کے مواقع فراہم کریں، تو دو
چیزوں پہ بڑا میرا فوکس انشاءاللہ ہوگا. ایک ٹورزم کو تاکہ بڑا پوٹینشیل ہے اور ہمارے اس کو ڈیولپ کیا جائے, ہمارے علاقوں میں لوگوں کو روزگار ملے ان کی دہلیز پر. اور دوسرا یہ ٹیکنیکل تعلیمی ادارے ٹریننگ کے جو قائم کیے جائیں بچوں اور بچیوں کے, تاکہ وہ ملک کے اندر اور ملک سے باہر جا کے اس ملک کے لیے ایک قیمتی زر مبادلہ کمائیں اور اپنے خاندانوں کی اس مشکل اور مہنگائی کے دور میں مالی کفالت کریں. اس وقت جو میں صرف ایک مختلف ممالک ہیں جنہوں نے پاکستان کے جو ہمارا حکومت ہے اس سے مختلف معاہدے کیے ہیں, جس میں اسکلڈ مین پاور کے معاہدے ہیں, تو وہ بین الاقوامی معیار کے مطابق ہماری اسکلڈ لیبر نہیں ہے, وہ ٹیکنیکل لوگ ہم مہیا نہیں کر رہے. آپ دیکھیں نرسنگ ہے اور بہت سی فیلڈز ہیں جس میں بڑی ضرورت ہے اور بہت بڑا میں سمجھتا ہوں پوٹینشیل بھی ہے, تو اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. یوتھ کے لیے جو سب سے اہم اس وقت پاکستان کا مستقبل ہے, آنے والے الیکشنوں میں بھی بڑا اہم کردار ادا کریں گے. اس میں جو آئی ٹی کی اور یہ اسکلڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہیں ان پہ فوکس کیا جائے تاکہ ان کو پاکستان کے مستقبل میں ترقی دینے کے لیے اہم کردار ادا کیا جائے. جی, یہ تھے صوبائی جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ نون اور حلقہ این-16 سے قومی اسمبلی کے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے نامزد کردہ امیدوار, جو کہ اپنے فیوچر پلانز کے بارے میں بتا رہے تھے, عوام کو اپیل کر رہے تھے اور ہمارے بہت سارے تلخ سوالوں کے بھی انہوں نے بہت ہی گہرائی میں جا کر بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے جوابات دیے. آج تک کے لیے اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت